ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آغاز میں میں نے بتایا تھا کہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے 10 ذی الحجہ اور 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے بھی. تو 10 ذی الحجہ کے بارے میں چند لائنیں پہلے آپ سے گوش گزار کروں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دنیا کے افضل ترین 10 دن جس میں تمام عبادات جمع ہوتی ہیں، حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے انہی دنوں میں، اور اسی میں عید قربان بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے. عرفہ کا دن بھی ملتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں فضیلت الشیخ امین ثاقب صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا احسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سر، ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور ایک ٹاپک اور بھی ہے ہمارا. آپ چونکہ آج پبلک ہالیڈے انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ چھٹی کیوں دی گئی ہے، اس چھٹی کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یاد کروانا ہے 28 مئی کے دن کو، جو کہ یوم تکبیر ہے. چاغی کے مقام پہ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتا دیا گیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی اور اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. پاکستان کی دفاعی جو پوزیشن ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور یہ جب چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے گئے، یہ اس وقت جب یہ دھماکے ہوئے یو ایس اے میں موجود تھے. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. سر پلیئر ہیونگ یو. شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا کہ جب یہ دھماکے ہوئے آپ تو اس وقت یو ایس اے میں موجود تھے، جبکہ پاکستان کے دفاع کی مضبوطی میں ایٹمی دھماکوں نے جو اپنا رول ادا کیا، اس وقت جو ضرورت تھی، جو ذمہ داری بن گئی تھی کہ ہمارا جو حریف ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ اکثر ایسی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے کہ جس کے جواب میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میں کلیریفائی کر دوں کہ جس دن 28 مئی کو جب دھماکے ہوئے تھے تو میں خود اس وقت امریکہ میں پوسٹڈ تھا ایمبیسی میں، اور میرا جو نیچر آف ورک تھا اس کے مطابق میں وہاں پہ خود چھوٹے چھوٹے ایک لیبارٹری میں دھماکے کر رہا تھا. جو میرا کچھ اکوپمنٹ پاکستان بھیجنا تھا ایمونیشن ریلیٹڈ، تو اس میں کچھ مجھے لیب ٹیسٹ کرنے تھے. تو مجھے وہ دن یاد ہے 28 مئی کو دوپہر کو، کہ جب میں وہ لیبارٹری میں کام کر رہا تھا تو ایک امریکی جو مینیجر تھا وہاں کا کمپنی کا، وہ بھاگا آیا ہے میرے پاس. تو کہتا ہے کرنل آپ کو بڑی مبارک ہو. میں نے کہا پتہ نہیں کس بات کی مبارک دے رہا ہے. کہتا آپ کے ملک نے 5 نیوکلیر دھماکے کر دیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں. جی میں مطلب یہ کہ جذباتی ہو گئے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ پاکستان نے 5 نیوکلیر ایکسپلوژن کیے ہیں، اور خوشی کی ایک ایسی لہر تھی، جذبات کی ایسی کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی پاکستان کا دفاع اس دن ناقابل تسخیر ہوا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں وہ جو نیوکلیر پروگرام پہ سارا کام ہو رہا تھا اس میں ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر لیے تھے. صرف ہم ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور نہیں تھے، لیکن 28 مئی کو پھر پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہوا. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ وی آر ناؤ اے نیوکلیر پاور. انڈیا نے اگر 2 دھماکے کیے تھے 1974 میں پوکھران میں، جس کے رسپانس میں ہم نے سارا یہ نیوکلیر پروگرام شروع کیا، تو ہم نے اس دن 5 کیے. سو وی ہیڈ اے فل ایج اوور دی انڈینس، اور پوری دنیا کو ہم نے اس دن میں سمجھتا ہوں ہلا کے رکھ دیا. اب بات یہ ہے کہ آپ اگلا سوال آپ کا بنتا ہے کہ جی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جی کریڈٹ بنیادی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، جو 1976 میں جنہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جناب انڈیا نے یہ کر دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں. ان کا جی بالکل کر سکتے ہیں. تو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، وسائل ہوں گے، ذرائع ہوں گے، ظاہری بات ہے پیسہ بھی خرچ ہوگا. تو بھٹو صاحب نے اوکے کیا.
وہاں سے یہ گاڑی ہماری چلنی شروع ہوئی, وہاں سے پروگرام شروع ہوا. پھر ڈاکٹر اے کیو خان, میں ہمیشہ کہتا ہوں محسن پاکستان, ان کے پاس ایک خاص ٹیکنالوجی تھی. وہ ٹیکنالوجی وہ ہالینڈ میں اس جگہ کام کر رہے تھے, نیوکلیر انریچمنٹ, وہ وہاں سے وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے, اور جس سے پھر یہاں پہ پورا سیٹ اپ تیار کیا گیا. پاکستان کی مسلح افواج میں وہ پہلے دن سے اس پروگرام کے کسٹوڈین تھے, اس پروگرام کے محافظ تھے. تو وہ ہمیشہ پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو باقی نیوکلیر سائیکل کے باقی 25-26 جو پارٹس تھے, وہ سارے پاکستانی سائنٹسٹ اور انجینئر اٹامک انرجی کمیشن, انہوں نے دن رات کام کیا. تو یہ پاسبل ہوا. لیکن کریڈٹ آپ دیں ان کو, پاکستان کے عوام کو, جنہوں نے اس دور میں اپنا پیٹ کاٹا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں ڈاؤن نہیں ہوں گے, قربانی دیں گے. تو پاکستان کے عوام کی قربانی تھی, انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا اور پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا. اچھا برگیڈی صاحب, یہ نہ بھولے پاکستان کیا, یہ نہ بھولے. جی جس صاحب حالات کا ذکر کر رہے ہیں برگیڈی صاحب, حالات تب بھی مشکل تھے, حالات آج بھی مشکل ہیں, بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں. ان سارے واقعات کو اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت میں اور اس وقت میں کمپیریزن کریں تو کیا اس وقت بھی ضرورت اس سے کہیں بڑھ کے ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, آپ کی بات درست ہے, اس وقت بھی معیشت کے حالات خراب تھے. جی, ہم کوئی اتنے معیشت کے پاور نہیں تھے, لیکن اس دور میں دیکھیں سانیہ 1971 ہو چکا تھا جی, اور 70 بات تھی. پاکستان کے جو باقی حصہ رہ گیا تھا, موجودہ پاکستان, اس کا دفاع بہت ضروری تھا, اس کو ناقابل تسخیر بنانا. اور انڈینز تو آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے وجود کو تو انہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا. وہ تو تیار تھے کہ ویسٹ پاکستان کے بھی چڑھ دوڑیں گے, لیکن بہرحال وہ پھر معاملہ ادھر ہی رک گیا. شکر اللہ کا کہ پاکستان آج بھی قائم ہے, اور قائم ہے انہی لوگوں کی قربانی کی وجہ سے. معیشت آج کی حالت یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس آتا ہے یہ کہتے ہوئے, اور شرم بھی آتی ہے یہ کہتے ہوئے, کہ انڈین پرائم منسٹر نے 3 دن پہلے الیکشن کیمپین میں کہا کہ جو ہم پہ ہاتھ میں بم رکھ کے 75 سال سے ہمیں بم دکھاتے تھے, آج ان کے ہاتھ میں کٹورا ہے. جی جی جی, بھیک کا کٹورا ہے, بیگنگ بول. تو شرم تو ہمیں آتی ہے بالکل, اور شرمندگی بھی بہت ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی عظیم قوم کے حالات یہاں اس نہج تک کیوں پہنچے. معیشت دیکھیں, دشمن کا اس وقت کوشش یہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ روایتی جنگ میں وہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے. ان کو معلوم ہے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے, اور ہر قسم کی ان کے پاس میزائل جو کہ نیوکلیر وار ہیڈ سے لیس ہے. تو وہ تو ہم تو چند منٹوں میں کسی بھی اپنے دشمن, بھارت ہی ہمارا ایک مین دشمن ہے, چند منٹوں میں اس کو تباہ کر سکتے ہیں, یقیناً اسی نوٹ کے ساتھ کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ دشمن نے کہا کہ اچھا جی پھر طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں ان کو لڑاؤ, دہشت گردی کریٹ کرو, اور ان کی معیشت کمزور کرو, انٹرنلی ان کو ویک کیا جائے. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, دل تو چاہتا ہے کہ بہت گفتگو کی جائے آپ سے, لیکن چونکہ سیگمنٹ چھوٹا ہے اور کچھ گیسٹ بھی ہمارے یہاں پہ ویٹ کریں, میں آپ کا تھینک یو ادا کروں گا. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود رہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, دفاعی تجزیہ کار, اور ہم نے یوم تکبیر کے حوالے سے گفتگو کی. بڑھتے ہیں جو اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں, امین ثاقب صاحب. سر پہلے تو شکریہ, پیشنس کا, اس صبر کا بہت شکریہ, جس کی ہم تلقین ویسے تو کرتے ہیں لیکن عملی مظاہرہ آپ کی طرف سے دیکھنے میں آیا. اچھا سر, جب ہم عشر ذی الحج اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسلامک کیلنڈر میں عشر ذی الحج کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ سر اسلامک کیلنڈر جی, اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے, سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے بنائے ہیں. تو یہ عشرہ ذی الحجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کا حصہ ہیں. جی, دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حج کے مہینے مقرر کیے ہیں, جیسے الحج و اشہر معلومات. تو ان ایام کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ ان حج کے مہینوں میں سے ایک مہینے کا حصہ ہیں.
تو یہ دونوں اعتبار سے یعنی جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا حصہ ہیں، اور جو حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، تو یہ ان کا بھی حصہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ عظیم ترین ایام اور دن، اور کیلنڈر کے حساب سے یہ پورے سال کے عظیم ترین دن ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے 10 دنوں کا بھی فرما دیا عظیم ترین دن ہے، جو ذی الحجہ کے پہلے 9 دن ہیں ان کے روزوں کی جو اہمیت ہے 9 روزوں کی، وہ بھی فرمائیے گا۔ اصل میں چونکہ بنیاد جو ہے وہ ہمارے پورے کے پورے دین کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ہی ہے، تو آپ جو بیان ہمیں جو ہم وضاحت کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے پیغام رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ نے ایک مطلق جملہ بول دیا، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ۔ تو الاعمال الصالحہ ظاہری بات ہے سارے کے سارے ہی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، تو ان 10 دنوں میں چونکہ خاص طور پر اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اعمال صالحہ ہیں، تو اعمال صالحہ میں روزوں کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، جی، روزہ میرے لیے ہے۔ تو جہاں بقیہ اعمال صالحہ ہم ان دنوں کے اندر ادا کرتے ہیں، تو وہاں روزوں کو بھی اعمال صالحہ میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس اعتبار سے یہ ان 10 دنوں میں فضیلت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے روزوں کا بھی ذکر کیا فضیلت کے حوالے سے، بٹ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر، ان کا ثواب کئی گنا ہے، وہ فرمائیے گا، وہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے احب الی اللہ۔ جی، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا مقصود ہمارا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، اور ان 10 دنوں کے اعمال جو ہیں ان کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں اس بات کی گویا بشارت دے دی کہ ان 10 دنوں میں تم جو بھی عمل کرو گے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو گویا یہ گارنٹیڈ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی خود گارنٹی دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنے کائنڈ ہیں ہمارے لیے، کتنے مہربان ہیں، ہمیں کیسے کیسے پیکج دیتے ہیں، کبھی وہ ذی الحجہ کا، کبھی رمضان کا، کبھی اور دن مل جاتے ہیں، شوال کے دن مل جاتے ہیں۔ ہم کرنے والے تو بنے، اصل یہی ہے۔ اچھا سر، اگر ہم ان کا تقابل تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، تو کس طرح نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بلا شبہ یہ دونوں جو 10 کی گنتی ہیں یہ یقیناً بہت مختلف ہیں بقیہ ایام سے۔ جی جی۔ اب رمضان المبارک کے اندر جو آخری 10 دن آتے ہیں ان میں خاص طور پر جو راتیں ہیں وہ راتیں ممتاز ہیں باقی سارے سال کی راتوں سے، اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے۔ تو یقیناً راتوں کے اعتبار سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں یقیناً پورے سال کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ لیکن جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو چونکہ اس حدیث میں واضح طور پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، تو ان 10 دنوں جو دن ہیں دنوں کے اعتبار سے یہ ذو الحجہ کے دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے جو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں وہ بلا شبہ افضل ہیں۔ یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو ساری فضیلت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی گویا کہ ہمیں دونوں طرح سے بتا دیا کہ دنوں کی عبادت بھی اور راتوں کی عبادت بھی۔ ان دنوں کے اندر دن کے اندر عبادت کا زیادہ، یعنی اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ رات کو عبادت کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک تقابلی جائزہ ہے کہ ان راتوں میں جو ہے وہ عبادت زیادہ افضل ہے، اور ان دنوں کے اندر جو عبادت ہے وہ باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امین ثاقب صاحب، ان سے مزید بھی گفتگو ہمیں کرنی ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔